عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی دیت دے کر یعنی 100 اونٹ ذبح کیے جس سے ان کے بیٹے عبداللہ کی جان بچ گئی، ورنہ وہ تو ان کو ذبح کرنے جا رہے تھے اس عیساف کے بت کے آگے۔ تو یہ کیسا تھا، اس کے لیے آپ کو میرا اس سے پچھلا ویڈیو دیکھنا پڑے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوا ہے۔ ایپیسوڈ 15 کو دیکھنا ہوگا، یہ ایپیسوڈ 16 ہے جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو وہاں سے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اب عبداللہ جوان آدمی ہے، عبد المطلب جو ان کے والد ہے، اب ان کو یہ فکر ہے کہ ان کی کہیں شادی کرائی جائے، چنانچہ انہوں نے ان کے لیے ایک لڑکی تلاش کی عبداللہ کے لیے، جو کافی شریف خاندان کی سے تھی، بہت اونچے خاندان سے تھی وہ لڑکی، اور وہ رہتی تھی یثرب میں، مدینہ منورہ ہے۔ تو عبد المطلب نے اس لڑکی کو تلاش کیا، یعنی یہ کن کی اولاد تھی؟ یہ لڑکی تھی عبد مناف بن عبددار بن قصی بن کلاب، یعنی یہ وہی خاندان، وہی سلسلہ تھا جس کا تعلق عبداللہ اور عبد المطلب کا بھی انہی خاندان سے تھا۔ یہ لڑکی بھی اسی خاندان سے تھی، اور اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ آمنہ بنت وہب۔ بہرحال عبداللہ کی شادی یثرب میں ہو گئی۔ شادی کے بعد عبداللہ اپنی بیوی کو، چونکہ یہ مکہ میں رہتے تھے، مکہ لے آئی، ابھی مکہ میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے میں آمنہ پریگننٹ ہو گئی ہے، امید سے ہو گئی ہے۔ اب وہ کچھ ہی مہینوں کی پریگننٹ تھی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آخر کار پیر کے دن 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں اس بچے کی ولادت ہو گئی۔ جیسے بچے کی ولادت ہو گئی تو پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ بچے کی ولادت سے پہلے بچے کی ماں آمنہ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، وہ ایک بچے کو جنم دے رہی ہے، تو اس سے نور پھیل جاتا ہے ہر طرف، جو کہ شام تک جا کر پہنچ جاتا ہے، شام، ملک شام تک۔ یہ انہوں نے اس بچے کی، اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا۔ اب 12 ربیع الاول کو اس بچے کی ولادت ہو گئی، تو واقعی جیسے انہوں نے خواب دیکھا تھا، پورا کمرہ نور سے بھر گیا، باہر تک جا کر نور ہی نور تھا۔ اور جیسے بچہ پیدا ہوا تو بالکل پاک صاف، یعنی بچے کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور ماں جب بچے کو جنم دے رہی تھی، بچے کی ولادت ہو رہی تھی، تو جیسے عام طور پر ماں کو درد ہوتے ہیں، آمنہ کو
بالکل ایک ذرا بھی درد نہیں ہوا۔ بچہ جب پیدا ہوا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ اس طرح رکھ کے ٹھیک کر کے اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور بچہ کا جو ناف ہے وہ پہلے سے کٹا ہوا تھا، یعنی بچے کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ناف کے ساتھ جو وہ پائپ لائن لگا ہوتا ہے، خوراک کی نالی، پھر بعد میں وہ کاٹ دیتے ہیں، وہ پہلے سے کٹا ہوا تھا۔ بچے کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، ماں کے پیٹ میں ہی، یعنی ختنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو عبد المطلب کو خبر دے دی گئی کہ آپ کے یہاں بچہ ہوا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے یہ سن کر، اور پھر جو یہ علامات جو ظاہر ہوئے ان کے متعلق جب انہیں بتا دیا گیا تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوئے، اور جلدی سے آ کر بچے کو گود میں لیا، اور پھر کہا کہ واللہ یہ بچہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ گود میں اٹھا کر سیدھا ان کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، وہاں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اسی وقت بچے کا نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اس دن پیدا ہو گئے مکہ میں۔ اور جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی اسی دن، اب یہ مکہ میں ہے، وہاں یثرب میں جو کہ موجودہ مدینہ ہے، ایک یہودی عالم دیوار پہ چڑھ کر زور زور سے اعلان کر رہا تھا کہ وہ ستارہ جو کہ نبی آخر زمان کے آنے پہ ظاہر ہوتا ہے، اس ستارے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد کی پیدائش ہو گئی۔ یہ ایک یہودی عالم مدینہ میں یثرب میں کہہ رہا تھا، اور ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام تھا حسان، وہ اس وقت 7 سال کا تھا۔ تو حسان کہتا ہے کہ میں بھی اسی مجمع میں کھڑا تھا اس یہودی عالم کے سامنے، جس نے یہ اعلان کر دیا، تو اس کا میں گواہ ہوں، یہ حسان کہتا ہے۔ پھر جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی اسی دن فارس میں، ایران میں، کسرا بادشاہ جو تھا اس کے محلات کے مینار ہل گئے اور وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئے، اور کسرا دیکھ کر بڑا خوفزدہ ہوا اور حیران ہوا کہ ایسا یہ کیا کچھ ہوا۔ پھر اسی دن جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو جو کہ آتش پرست تھے، ان کا آتش کھدا یعنی ان کی عبادت گاہ، جہاں ہزاروں سال سے آگ جلتی رہتی تھی، وہ بجھانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ آگ کی عبادت کرتے تھے، اس لیے آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جس روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، وہ ہزاروں سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی خود بخود۔ سو یہ سارے معجزے ہیں نبی آخر زمان کے تشریف آوری پر، ان کی آمد پر۔ اور یہ فیل کے سال سے، ہاتھی والا سال، جو ابرہا اپنا لشکر لے کر جا رہا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اس دن سے
50 दिन बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उस दिन से 50 दिन के बाद पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी। अब 20 या 22 लोग क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उस ज़माने में जो कि ईस्वी कैलेंडर था उसमें फ़र्क था। एक तरह से 2 किस्म के बने हुए थे, शायद 2 मुख्तलिफ लोगों ने बनाए थे। तो एक कैलेंडर के हिसाब से 22 अप्रैल था, दूसरे कैलेंडर के हिसाब से 20 अप्रैल था। तो इसलिए ईस्वी तारीख़ के मुताबिक या 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। और जिस घर में इनकी पैदाइश हुई वो घर इनके चाचा अबू तालिब का था, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद है। ये उसी घर में इनकी पैदाइश हुई। ये घर आज भी, बल्कि घर तो नहीं, ये जगह आज भी मौजूद है, खाना काबा के करीब है। और वो घर तो अभी नहीं है उस ज़माने का, उसके ऊपर अभी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन जगह वही है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगला अब मेरा क्लिप देखे मैं बता रहा हूँ कहाँ किस घर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। अब जब अब्दुल मुत्तलिब ने इनका नाम एकदम से मोहम्मद रखा, ये मोहम्मद नाम पहले अरब में तारीख में कहीं नहीं मिलता, किसी का भी नहीं हुआ है। ये नाम ही नहीं था दुनिया में मोहम्मद इससे पहले। तो इन्होंने एकदम से ये नाम कैसे रखा और ये नाम कहाँ से आया, इसके लिए आप अगला किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तो इसके बाद वाली किस्त में जो कि एपिसोड नंबर 17 होगा, उसमें मैं इसका ज़िक्र करूँगा।